سمرا، تمہیں ایک بار عیسیٰ سے خود بات کرنی چاہیے۔ نوشین میرے پاس بیٹھی تھی۔ جب اسے یہ خبر ملی تو بردستہ اس نے مجھے مشورہ دیا۔ میں نے کہا، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ میں کیوں اس سے بات کرنے لگی؟ جب پرانے کسی رشتے کا ان کی نظر میں کوئی پاس نہیں تو میں بھی ایسا کوئی رشتہ کیوں نبھاؤں؟ مجھے نہیں نبھانا۔ نوشین کہنے لگی، ہو سکتا ہے انکار اس کے والدین نے کیا ہو اور وہ ایسا نہ چاہتا ہو۔ ایک بار خود پوچھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے کہا، نوشین تم کیا چاہتی ہو؟ میں اس شخص کے سامنے اپنی مزید انسلٹ کرانے کے لیے اس کے آفس جاؤں؟ نوشین کہنے لگی، نہیں، لیکن یہ بھی تو ہے کہ اس نے کبھی تمہیں نہیں دیکھا۔ ہو سکتا ہے تمہیں دیکھ کر اس کا ارادہ بدل جائے۔ میں نے کہا، مجھے فرق نہیں پڑتا جس طرح سے اس نے میری ماں کی بے عزتی کی ہے یا اس کی فیملی نے کی ہے۔ میں کبھی بھی اس سے شادی نہیں کروں گی، بلکہ میرا بس چلے تو میں اس بے عزتی کا بدلہ اس سے لوں۔ وہ کہنے لگی، ہم بھی یہ کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ کیسے کر سکتے ہیں؟ نوشین کہنے لگی، میرے خیال سے ایک بار ہمیں عیسیٰ کے آفس جانا چاہیے۔ میں نے کہا، کیا کہو گی میں اس سے کہ میں تمہاری بچپن کی منکوہا ہوں جسے اپنانے سے تم نے اور تمہارے گھر والوں نے انکار کر دیا ہے کیونکہ میرا باپ اب زندہ نہیں رہا، اس لیے میرے باپ کی زندگی میں کہے جانے والے فیصلوں کی ان کی نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ نوشین، میں ذلت کا یہ تماچا اپنے منہ پر نہیں کھانا چاہتی۔ ویسے بھی تایا ابا کہہ چکے ہیں جلد از جلد ڈائیورس کے پیپر بھی مل جائیں گے اور مجھے ابھی شادی کرنی بھی نہیں ہے۔ بابا کا بزنس اب تک میری والدہ سنبھال رہی تھی، لیکن اب بیمار رہنے لگی تھی اور وہ مجھے سنبھالنا ہے۔ اب مجھے شادی بھی نہیں کرنی، اپنی ماں کا سہارا بننا ہے جیسے ساری زندگی وہ میرا سہارا بنی رہی۔ 5 سال کی تھی میں جب میرے والد کا انتقال ہوا، تب سے میری ماں نے مجھے سنبھالا ہے، میرے والد کے کاروبار کو بھی، اس گھر کو بھی، اور بھول گئی کہ وہ ایک جوان جہان عورت ہے۔ اپنے سارے جذبوں کو اس نے پس پشت ڈال کر میری پرورش کی اور پھر بھی اپنے شوہر کے کیے جانے والے وعدے کا پاس رکھ کر اس کے خاندان کے پاس گئی جس نے اپنانے سے بھی انکار کر دیا تھا کہ کہیں بیوہ بھابھی اور بھتیجی کا بوجھ انہیں نہ سنبھالنا پڑے۔ وہ تو شکر ہے کہ میرے والد نے اپنا سب کچھ میری والدہ کے نام لگایا تھا، ورنہ ان لوگوں سے یہ بھی بعید نہیں کہ وارث ہونے کے ناطے میرے باپ کی جائیداد سے بھی حصہ مانگ لیتے۔ منہ کے لالچی قسم کے لوگ ہیں۔ میں پہلے ہی امی کو منع کر رہی تھی، خدا کے لیے مت جائیں، لیکن انہیں تو لگتا تھا کہ شاید میرے خاندان والوں کے وجود میں دوڑنے والا خون ابھی بھی میرے لیے کوئی نہ کوئی گرمائش اور اپنائیت رکھتا ہے۔ تمہیں نہیں پتہ جب امی روتے ہوئے گھر واپس آئی تھی تو میرے دل پر کیا گزری تھی۔ مجھے اس شخص سے پہلے سے بھی کوئی دلی وابستگی نہیں تھی کیونکہ میں نے اسے کبھی دیکھا ہی نہیں، لیکن نفرت اس وقت ہوئی جب میری ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ سسکیوں سے رو رہی تھی۔ میں اس شخص کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ نوشین کہنے لگی، بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے وہ لڑکا اس بات سے انجان ہے کیونکہ خالہ نے خود بتایا تھا کہ جب وہ گئی تھی تب عیسیٰ وہاں موجود نہیں تھا، صرف تمہارے تایا اور تائی تھے۔ میں نے کہا، نوشین وہ بھی اسی گھر کا چشمہ چراغ ہے، جیسے وہ لوگ بے حس ہیں وہ بھی ویسا ہی ہوگا۔ میں اپنی مزید تزلین نہیں چاہتی۔ نوشین نے کندھے اچکائے۔ نوشین میری خالہ ذات تھی۔ میری خالہ اور خالو فرانس میں جا چکے تھے کیونکہ خالو کو وہاں بہت اچھی جاب مل گئی تھی اور فیملی کو بھی بلانے کی اجازت تھی، لیکن نوشین کے 2 سال ابھی باقی تھی۔ وہ ابھی چاہتی تھی کہ یہاں سے ایم اے اکنامکس کی ڈگری لے کر ہی جائے۔ یوں تو وہ مجھ سے 1 سال چھوٹی تھی، لیکن ہم دونوں میں بہت دوستی تھی، بے تکلفی بھی تھی۔ نہ اس کی کوئی بات مجھ سے چھپی تھی، نہ ہی میری کوئی بات اس سے چھپی تھی۔ میں 5 سال کی تھی جب یہ پتہ چلا کہ میرے والد کو کینسر ہے اور وہ ان کے پاس وقت بھی بہت کم ہے۔ میری والدہ میرے والد سے بے حد محبت کرتی تھی اور انہیں بھی میری والدہ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ اصل میں میرے والد نے میری والدہ سے پسند کی شادی کی تھی۔ یوں تو خاندان والوں نے قبول کر لیا تھا، لیکن میری والدہ کو پسند نہیں تھا، وہ میری والدہ کو پسند نہیں کرتے تھے۔ میرے والد میری والدہ کو لے کر الگ ہو گئے، لیکن انہیں اپنے بھائی سے بے حد محبت تھی اور اپنے والدین سے بھی۔ ہر ہفتے ان سے ملنے جاتے، ان کا دل صاف ہو جائے اور سب مل کر رہیں، لیکن میرے ددیال کا دل کبھی بھی صاف نہیں ہوا۔ میرے والد نے اپنا چھوٹا موٹا کام شروع کر دیا، آہستہ آہستہ ترقی
ہوتی گئی میری والدہ بھی پڑھی لکھی تھی تو ان کی یونیورسٹی میں ہی ملاقات ہوئی تھی اور وہیں سے محبت کا سلسلہ بھی چل پڑا تھا۔ لیکن میری والدہ سے شادی ہونے پر ددیال والوں نے میرے والد سے ناطہ توڑنے کی کوشش کی تھی، لیکن والد ایسا نہیں چاہتے تھے۔ بس یہ ہوا تھا کہ دادا جان اپنا دل میرے والد کی طرف سے صاف کر چکے تھے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ کبھی کبھی ہمارے گھر آ جایا کرتے تھے۔ میرے والد مجھے بھی میرے ددیال لے کر جاتے تھے، لیکن میری والدہ کو اپنے سسرال جانے کی اجازت نہ ملی۔ دھماکہ اس وقت ہوا جب پتہ چلا کہ میرے والد کو کینسر ہو گیا۔ تبھی بھائی کا بھی خون جوش مارا اور والدہ بھی رونے لگے۔ ان دنوں میرے والدہ مجھے اور میرے والد کو لے کر تایا ابا کے گھر چلی گئی، کیونکہ میرے والد کی آخری خواہش تھی کہ وہ اپنے آخری ایام اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی گزارے۔ لیکن وہاں بھی میری والدہ کے ساتھ کوئی بھی سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا، کسی نے بھی ان کے آنسو صاف کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ان دنوں کاروبار میرے ماموں نے سنبھال لیا تھا، اس لیے سب کو لگتا تھا شاید میرے والد اپنے سسر کی کمپنی میں نوکری کرتے ہیں، حالانکہ وہ چھوٹی سی کمپنی میرے والد کی تھی۔ بہرحال میرے والد نے اپنی ایک آخری خواہش ظاہر کی، جسے سن کر سب گمسم سے ہو گئے تھے۔ تائی اماں کے ماتھے پر بل پڑے تھے، میری والدہ چپ تھی۔ اس وقت عیسیٰ یہی کوئی 10 سال کا ہوگا یا شاید 11 سال کا۔ میرے والد نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ میری بیٹی اسی خاندان میں رہے، ہمیشہ اسی گھر میں رہے، لیکن اس لیے آپ سمرا کا نکاح عیسیٰ سے کر دیں۔ وقت کچھ ایسا تھا، کسی نے بھی انکار نہیں کیا۔ میں 5 سال کی تھی، مابی فراک پہنے اپنے باپ کی گود میں بیٹھی تھی، جب ان کے کہنے پر میں نے قبول ہے بھی کہہ دیا۔ باقی ولدیت کے خانے میں میرے والد نے ہی سائن کیا تھا۔ جو کچھ ہوا وہ ان کی مرضی سے ہو رہا تھا، اور مرنے سے پہلے میری ماں سے وعدہ لیا تھا کہ وہ کبھی بھی اس رشتے کو توڑنے کی کوشش نہیں کریں گی، اور میری رخصتی میرے تایا کے گھر ہی ہوگی۔ عیسیٰ کے ساتھ مرتے ہوئے شوہر سے کیا ہوا وعدہ میری ماں نے خوب ایمانداری سے نبھایا تھا، حالانکہ مجھے اس وقت اتنا کچھ یاد نہیں تھا۔ میرے لیے اس نکاح کی کوئی اہمیت بھی نہیں تھی، لیکن جیسے ہی میں کالج میں آئی میرے لیے رشتہ آنے لگا۔ ان میں سے کچھ رشتے میرے کالج کی فرینڈز کے بھائیوں کے تھے جو مجھے پسند کرتی تھی، اور ان کے بھائی بھی شاید مجھے پسند کرنے لگے تھے۔ ان میں سے ایک حیدر بھی تھا جو مجھے اچھا لگتا تھا۔ وہ میری دوست افشندہ کا بھائی تھا، لیکن میری والدہ نے جب اس رشتے کے لیے انکار کیا تو میں بہت حیران تھی۔ میں نے کہا، امی آپ نے انکار کیوں کر دیا؟ کہنے لگی، کیونکہ تمہاری شادی کسی اور سے نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا، کیوں نہیں ہو سکتی؟ حیدر تو اچھی جاب کرتے ہیں، نہایت شریف قسم کا نوجوان ہے، امی مجھے بھی پسند ہے۔ میں نے اپنی والدہ سے اظہار کر دیا۔ میری والدہ نے ماتھے پر بل ڈالے تھے، کہنے لگی، سمرا تمہارا باپ تمہارے لیے لڑکا خود پسند کر کے گیا تھا، تمہارا نکاح اس سے کروا کر گیا ہے، اور میں پابند ہوں اس بات کی کہ تمہارے بابا کے وعدے کا مان رکھوں اور پاس رکھوں۔ میرے لیے اس وقت یہ انکشاف کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ تب میں بہت روئی تھی، کیونکہ حیدر واقعی ایک آئیڈیل نوجوان تھا، خیال رکھنے والا، احسان مند، دل اپنے سینے میں رکھنے والا، خوش گفتار۔ بہت روئی تھی میں نے اپنی والدہ سے کہا، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میری والدہ کہنے لگی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ تم کسی اور کو پسند کر لو گی۔ میں نے کہا، مجھے ایسا کوئی نکاح یاد ہی نہیں ہے۔ پھر جب بابا ہی نہیں رہے اور میرے ددیال والوں نے کبھی پلٹ کر ہمیں پوچھا ہی نہیں تو وہ کہاں یہ رشتہ نبھائیں گے؟ میری والدہ کہنے لگی، انہوں نے جو کرنا تھا میرے ساتھ کیا، کیونکہ میں انہیں ناپسند تھی۔ میں نے کہا، جب آپ ناپسند تھی تو میں انہیں کیسے پسند آ سکتی ہوں؟ مجھے نہیں جانا ان کے گھر، پتہ نہیں میرے ساتھ کس چیز کا بدلہ لیں، میرے ساتھ ان کا رویہ کیا ہو۔ میری والدہ کہنے لگی، جب تمہارے باپ نے مجھے پابند کیا تھا تو اپنے بھائی کو اپنے بھی پابند کیا تھا، وعدہ لیا تھا وہ تمہارے ساتھ کوئی بھی بدسلوکی نہیں کریں گے، یہی سمجھیں گے کہ وہ ایاز کی بیٹی ہے۔ میں روئے جا رہی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے۔ بچپن کی البم تھی جس میں اس عیسیٰ نامی بچے کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے۔ سفید شلوار قمیض پہن کر وہ اپنے باپ کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس کا بچپنا دیکھ کر بھی مجھے وہ کچھ خاص اچھا نہیں لگا تھا، کہ شاید میں نے اس سے پہلے حیدر جیسے نوجوان کو دیکھا تھا، ایک دم پولائٹ، نرم ہو۔ میں رخشندہ کے گھر گئی، کئی بار جا چکی تھی، کیونکہ وہ میری اچھی دوست تھی۔ اسی ناطے حیدر سے بھی میری اچھی خاصی بات ہو چکی تھی۔ مجھے یہ نہیں لگا تھا کہ میری والدہ کبھی حیدر جیسے نوجوان کے لیے انکار کر سکتی ہیں، اور وہ بھی اس شخص کے لیے جس کے باپ نے پلٹ کر ہمیں پوچھا تک نہیں تھا۔
کبھی میرے سر پر ہاتھ نہیں رکھا تھا کہ میں اس کے چھوٹے بھائی کی بیٹی ہوں۔ میں کیسے اپنی زندگی اس کے بیٹے کے حوالے کر دیتی۔ میں پہلے ہی عجیب سی کشمکش کا شکار تھی۔ تبھی خالہ خالو کے ساتھ فرانس چلی گئی اور نوشین ہمارے گھر رہنے لگی۔ ابھی 1-2 سال اس نے یہیں رہنا تھا جب تک اس کی ڈگری کمپلیٹ نہ ہو جاتی۔ بہرحال جیسے ہی میرا تعلیمی سلسلہ ختم ہوا میں اپنی والدہ کا آفس سنبھالنے لگی، کیونکہ انہیں اب اعصابی تکلیف زیادہ ہونے لگی تھی۔ اکثر ان کے کندھوں میں درد رہتا، کبھی گھٹنوں میں، کیونکہ انہوں نے میری پرورش کی خاطر اپنا خیال کم رکھا تھا۔ لیکن میری والدہ کہنے لگی، میں چاہتی ہوں تم جس کی امانت ہو اس کے پاس چلی جاؤ۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب بلاوا آ جائے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے گھر کی ہو جاؤ۔ پتہ نہیں کیوں جس دن امی نے میرے ددیال جانا تھا میرا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میرے لیے وہ بالکل انجان تھے جو مجھے پسند بھی نہیں کرتے تھے، نہ کبھی مجھ سے ملنے آئے۔ اندر ہی اندر میں بھی یہ شادی کرنے پر آمادہ نہیں تھی، لیکن بس اپنے والد کی بات ٹالنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ میری ماں نے اب تک میرے باپ کے وعدے کا مان رکھا تھا اور مجھ سے بھی یہی کہا تھا کہ تمہیں اپنے باپ سے اگر محبت ہے تو تم انکار نہیں کرو گی، رخصتی بھی کرو گی اور رشتے کو نبھاؤ گی بھی۔ میں چپ تھی، اپنی قسمت کے حوالے میں نے خود کو چھوڑ دیا تھا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ لیکن جب میری والدہ روتے دھوتے واپس آئی تو مجھے بہت تکلیف پہنچی۔ میرے ساتھ گلے لگ گئی، کہنے لگی، انہیں نہ تو تمہارے باپ سے محبت ہے اور نہ ہی تمہارے باپ کے وعدے کا کوئی پاس۔ کہتے ہیں مرے ہوئے بھائی کی آخری خواہش ہم نے مجبوراً پوری کی تھی، اس لیے ہمارے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ہمیں تو لگا تھا کہ تمہیں بھی سمجھ آ گئی ہوگی اور تم کبھی پلٹ کر یہاں نہیں آؤ گی۔ ہم تو بھول ہی گئے تھے کہ عیسیٰ کا نکاح بھی کبھی کسی سے ہوا تھا، اور عیسیٰ کو بھی شاید یہ سب کچھ یاد نہیں ہے، کیونکہ اس چیز کی اہمیت ہمارے نزدیک ہے ہی نہیں۔ ہاں لیکن تم نے اپنی بیٹی کی شادی کہیں نہ کہیں تو کرنی ہے۔ میں عیسیٰ سے کہہ دوں گا کہ وہ تمہاری بیٹی کو طلاق دے دے۔ اب تم جا سکتی ہو۔ پانی کا ایک گلاس تک میری ماں کے سامنے نہیں رکھا گیا تھا۔ وہ روتے دھوتے واپس آئی تھی، مجھ سے گلے لگ کر رونے لگی، سسکیوں سے رونے لگی، کہنے لگی، ایاز میں تمہارا وعدہ نہیں نبھا پائی کیونکہ تمہارے بھائی نے سب ساتھ نہیں دیا۔ قیامت کے دن میں تمہارے سامنے شرمندہ نہیں ہوں گی، کیونکہ میں نے وعدہ نبھانے کی کوشش کی۔ عمر کے جس دوراہے پر میں تھی مجھے لگا جیسے میرے منہ پر بھی ذلت کا تماچا پڑا ہو۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ کو رونے کی کوئی ضرورت نہیں، جو ہوا اچھا ہوا۔ میں نے کون سا اسے دیکھا تھا یا میرے دل میں اس کے لیے کون سا محبت ہے جو مجھے تکلیف ہوگی؟ امی آپ کو یہ بات دل پر لینے کی ضرورت ہی نہیں، میری والدہ کہنے لگی۔ مجھے لگا تھا شاید تمہارے تایا تمہارے باپ کی بات کی لاج رکھیں گے، لیکن کسی نے نہیں رکھی۔ میں نے کہا بھول جائیں، وہ لوگ ہماری زندگی میں کبھی تھے ہی نہیں، سمجھے کہ بابا کے ساتھ وہ بھی مر گئے۔ لیکن نوشین جب کمرے میں آئی تو اس کی عجیب و غریب بات سن کر میں بے حد پریشان ہوئی۔ میں کیوں جاتی؟ پہلے کیا کم عزت افزائی کی تھی ان لوگوں نے جو اس کے بیٹے کے منہ سے بھی اپنے لیے ذلت کی بات سن کر آتی؟ پتہ نہیں نوشین کو ایسا کیوں لگتا تھا، وہ مجھے دیکھے گا اور مجھ پر فدا ہو جائے گا۔ مجھے تو ایسا نہیں لگتا تھا۔ میں نے کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں اس شخص کے پاس جا کر اس کے منہ لگوں۔ میں نے رخشندہ کو فون کیا تو تاکہ یہ بات بتا سکوں کہ میرا منکو مجھے طلاق دینا چاہتا ہے۔ میں نے رخشندہ سے سلام دعا کی، تبھی وہ کہنے لگی میں تو تمہارے گھر آنے والی تھی۔ میں نے کہا خیریت؟ کہنے لگی حیدر بھائی کی شادی ہے نا، تمہیں کارڈ دینا تھا۔ یہ سن کر جیسے میرا دل ٹوٹ کر کھچے ہوا تھا۔ جس طرح سے میری ماں نے انکار کیا تھا، یہ بتایا تھا کہ میں کسی کی منکوہا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے حیدر میرا انتظار کیوں کرتا؟ میری آنکھوں میں نمی دیکھ کر نوشین کہنے لگی کیا ہوا؟ میں نے کہا کچھ نہیں، تمہیں بتایا تو تھا۔ کہنے لگی مطلب تمہیں ابھی بھی یہ لگتا ہے وہ تمہارا انتظار میں بیٹھا ہوگا؟ میں نے کہا نہیں، میں نے یہ تو نہیں کہا، بس اپنی زندگی کا ایک چانس دیکھنا چاہتی تھی، لیکن شاید میں قسمت کے معاملے میں اتنی اچھی نہیں ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نوشین نے میرے بہتے آنسوؤں کو صاف کیا، کہنے لگی کل تم میرے ساتھ اس کمینے کے آفس میں جاؤ گی، ہم بھی اس کی بے عزتی کر کے آئیں گے۔ میں نے کہا تم اس شخص کو بھول کیوں نہیں جاتی؟ تم کیوں اس کی بے عزتی کرنا چاہتی ہو یا اپنی کروانا چاہتی ہو؟ نوشین میں اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی، مجھے نفرت ہے اس شخص سے، پتہ نہیں کیوں غصے کے مارے میرا سانس پھولنے لگا تھا۔ بہرحال وہ نوشین ہی کیا جو بات مان لے۔ اگلے روز مجھ سے کہنے لگی چلو شاپنگ پہ چلتے ہیں۔ میں نے کہا میرے سر میں درد ہے، میں کہیں نہیں جا رہی۔ نوشین کہنے لگی ابھی کے ابھی اٹھو، تم کس چیز کا سوگ منا رہی ہو؟
جب تمہیں اس شخص سے کوئی دلچسپی نہیں، میں نے کہا۔ میں کیوں سوگ منانے لگی؟ میری طرف سے بھاڑ میں جائے، بلکہ میں سوچ رہی ہوں اس سے پہلے کہ وہ مجھے طلاق دے میں خلا کا مقدمہ کر دیتی ہوں، تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ میں بھی اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ وہ کہنے لگی، فی الحال میرے ساتھ چلو، مجھے شاپنگ کرنی ہے۔ ماما نے کچھ چیزیں منگوائی ہیں اور مجھے یہاں سے وہاں بھیجنی ہے۔ میں نے کہا کہ فرانس میں وہ چیزیں نہیں ملتی۔ کہنے لگی، بہت مہنگی ملتی ہے۔ اب اٹھو نا یار، بور مت کرو، چھوڑو اس چیز کو۔ ایک خالہ اداس بیٹھی ہوئی ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا، اور ایک تم اپنے کمرے میں منہ چھپائے بیٹھی ہو۔ اٹھو نا۔ میں نے کہا، ایسا کرتے ہیں، امی کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں، کھانا بھی کسی ریسٹورینٹ میں کھائیں گے۔ کہنے لگی، وہ دوائی کھا کے سوئی ہیں، بس ہم شاپنگ کر کے آتے ہیں، پھر پلان بناتے ہیں کھانا کہاں کھانا ہے۔ میں نے کہا، اس دوپہر کے وقت کہاں جانا ہے؟ شاپنگ کرنی ہے۔ کہنے لگی، سمرا تمہارا گلا دبا دوں گی، تمہیں چاند سے مار ڈالوں گی۔ اٹھو نا، کیا بہانے کر رہی ہو؟ مجبوراً مجھے اٹھنا پڑا۔ جب میں گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی، اس نے مجھے ایڈریس دیا کہ مجھے ایک انٹرویو کے لیے جانا ہے۔ جیسے ہی میں نے اس کے بتائے ایڈریس پر گاڑی روکی، میرا دماغ ٹھٹک کے رہ گیا۔ میں نے بڑے غصے سے نوشین کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا، تم عیسیٰ کی کمپنی میں آئی ہو کیا؟ تمہیں کوئی اور کمپنی نہیں ملی جاب کرنے کے لیے؟ کہنے لگی، جاب کس کمبخت نے کرنی ہے؟ مجھے تو اس شخص کو منہ توڑ جواب دینا ہے۔ گاڑی سے نیچے اتر کر اس نے میرا ڈرائیونگ ڈور کھولا اور بازو سے پکڑ کر باہر نکال کر کہنے لگی، تم کچھ نہیں بولو گی؟ دیکھو صحیح میں اس کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ میں نے کہا، تم کیا کرنا چاہتی ہو اور کیوں کرنا چاہتی ہو؟ نوشین مجھے اس کی کمپنی کے اندر لے گئی۔ لفٹ میں بیٹھ کر ہم اوپر پہنچے جہاں پر آفس تھا۔ میں بھی نوشین کے غصے سے دیکھ رہی تھی جب اس نے ریسیپشن پر کھڑی لڑکی سے کہا کہ اسے عیسیٰ سے بات کرنی ہے۔ وہ کہنے لگی، سر ابھی میٹنگ میں ہے، بس 5 منٹ میں فارغ ہو جائیں گے، آپ ویٹ کر لیں۔ سامنے صوفے پر وہ مجھے لے کر بیٹھ گئی، اور اس صوفے کے سامنے 3-4 کمرے بنے تھے۔ ایک میٹنگ روم تھا اور ایک عیسیٰ کا آفس کمرہ۔ میں نے کہا، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ پہلے کبھی کم ذلت ہوئی ہے میری ماں کی جو تم بھی اس شخص کے سامنے ذلت کروانا چاہتی ہو؟ نوشین، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگی، تم چپ رہو، دیکھو تو میں کیسی بے عزتی کرتی ہوں اس شخص کی۔ میں نے کہا، لیکن پتہ نہیں مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے، سب کچھ الٹا ہونے والا ہے۔ کہنے لگی، تم چپ رہو۔ کچھ دیر بعد میٹنگ کا دروازہ کھلا۔ بڑے مغرورانہ انداز سے وہ نوجوان باہر آیا جسے سب سریسا کہہ رہے تھے۔ وہ اپنے آفس کے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ریسیپشن پر کھڑی لڑکی نے کہا، آپ اندر جا سکتے ہیں۔ میرا دل پتہ نہیں کیوں بڑی زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں اندر جانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں نے نوشین سے کہا، تم جاؤ، تمہیں ہی شوق تھا، لیکن اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ گھسیٹ کر لے گئی۔ اندر جانے کی اجازت بھی طلب نہیں کی۔ وہ اپنی ریوالونگ چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ ہم لوگوں کو دیکھ کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، تشریف رکھیے۔ بڑے آرام سے کرسی کھسکا کر نوشین اس کے سامنے بیٹھ گئی اور مجھے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس نے ایک نظر ہماری طرف دیکھی۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ لوگوں کو پہچانا نہیں۔ کون ہیں آپ لوگ اور کس کام کے سلسلے میں یہاں آئے ہیں؟ میں خاموش رہی۔ اتنے میں نوشین کہنے لگی، جی میرا نام سمرا ہے، سمرا ایاز۔ یہ سن کر وہ بری طرح چونکا، پھر کچھ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ میں حیرت سے نوشین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے کیوں میرا نام لیا؟ کہنے لگی، اگر میں غالباً بھولا نہیں تو آپ شاید ایاز چچا کی بیٹی ہیں۔ نوشین کہنے لگی، جی ہاں۔ اچھا، وہ آپ نے پہچان لیا۔ اس نے بڑے غور سے نوشین کو دیکھا، پھر ایک نظر مجھ پر ڈالی۔ نوشین کہنے لگی، یہ میری دوست ہے نوشین، میں اس کے ساتھ ہی آئی ہوں۔ تو کہنے لگا، جی فرمائیے۔ نوشین کہنے لگی، ایکچولی مجھے آپ سے یہ کہنا تھا کہ آپ مجھے ڈائیورس دینے کا فیصلہ تو کر چکے ہیں، اور میں بھی آپ کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ وہ تو مسکرایا تھا۔ کہنے لگا، تو پھر یہ خبر یہاں پر آ کر دینا ضروری تھا؟ میں ویسے بھی آپ کو بہت جلد ڈائیورس دے دوں گا۔ نوشین کہنے لگی، جی میں بھی آپ سے یہی کہنے والی تھی کہ یہ کام ذرا جلدی کر دیجیے گا، اور ہاں مجھے حق مہر نہیں چاہیے، میری طرف سے وہ آپ رکھ لیں، کیونکہ آپ کا وہ پیسہ مجھے لینے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اوکے، میں نے آپ کو شاید بہت ٹائم لے لیا، چلو نوشین چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے میری کلائی پکڑی اور مجھے اپنے ساتھ باہر لے گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی وہ اس طرح اسے ذلیل کرے گی۔ بہرحال وہ حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ شاید اس سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ ہم لوگ آفس سے باہر نکل گئے، پتہ نہیں کیوں، لیکن نوشین نے جو کچھ کیا تھا بہت اچھا کیا تھا۔ میرے دل میں کچھ سکون سا ہوا تھا۔ آخر سے بھی تو پتہ چلے
کہ مجھے اس کا حق مہر تک نہیں چاہیے۔ نوشین کہنے لگی بتاؤ تمہیں کیسا لگا؟ میں نے کہا ناٹ بیڈ۔ میں مسکرا رہی تھی۔ کہنے لگی مزہ آیا نا؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگی بس مجھے یہی کرنا تھا، مجھے اس شخص کے حیران کن شکل دیکھنی تھی، اسے یہ احساس دلانا تھا اگر اسے تمہاری پرواہ نہیں تو تمہیں بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن میں جانتی تھی کہ تم یہ سب نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا تھینک یو نوشین، تم بہت اچھی ہو۔ رات کو ہم اپنی والدہ کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے گئی، حالانکہ وہ بہت منع کر رہی تھی، لیکن نوشین کہنے لگی خالہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم کھانا کھائیں گے اور بہت ہلا گلا بھی کریں گے۔ اور اس نے ایسا ہی کیا تھا، خوب مذاق کیا، لطیفے سنائے، ہم لوگ رات دیر کو گھر پہنچے۔ وہ بہت اچھی تھی کیونکہ اس نے میری اور میری ماں کی فرسٹریشن کو بالکل ختم کر دیا تھا۔ اگلے دن میں آفس گئی اور اپنی والدہ سے کہہ چکی تھی اب آپ گھر پر رہیں گی، آفس کے معاملات میں پہلے ہی دیکھ رہی تھی، اس لیے مجھے سنبھالنے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ انہی دنوں باہر کی ایک کمپنی نے ہمارے بنائے ہوئے کام کی تعریف کی کیونکہ ہماری کمپنی میں سپورٹس یونیفارم بنتے تھے جو ابھی تک صرف پاکستان کے ہی سپورٹس مین کھلاڑیوں کو دیے جاتے تھے، یہاں بیچے جاتے تھے، لیکن پہلی بار باہر سے آرڈر آیا تھا۔ لیکن اس بار سپورٹ ڈے نہیں تھا بلکہ ان کا آزادی کا دن تھا جس پہ بہت سارے اسٹوڈنٹس نے مختلف رنگوں کے یونیفارم پہن کر پرفارمنس کرنی تھی۔ بہت بڑا آرڈر تھا اور چند کمپنیوں کا نام اس ملک نے لیا تھا جہاں سے وہ یونیفارم بنوانا چاہتا تھا، ان میں سے ایک کمپنی میری بھی تھی اور یہ میرے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی۔ میں چاہتی تھی یہ آرڈر ہماری کمپنی کو ملے۔ بیرون ملک سے کلائنٹ جب ہمارے شہر پہنچا تو میٹنگ اسی نے رکھی تھی، ایک شاندار ہوٹل کا چھوٹا سا ہال بک کروایا گیا جہاں ان چاروں کمپنیوں نے آنر کو بلایا تھا تاکہ وہ سب سے بیک وقت ہی میٹنگ کر سکے، فیصلہ بھی وہی کر لے۔ میری طرح باقی بھی اپنی تیاری سے اس میٹنگ میں پہنچے تھے۔ وہاں بڑا سا ٹیبل رکھا ہوا تھا، اطراف میں کرسی رکھی ہوئی تھی، اب لوگ بیٹھ چکے تھے، سب کے سامنے پانی کے گلاس رکھے تھے، منرل واٹر کی بوتل بھی موجود تھی۔ ہم سبھی اپنی اپنی نشستیں سنبھال چکے تھے، میرے برابر والی کرسی ابھی خالی تھی، شاید ایک کمپنی کا آنر ابھی نہیں پہنچا تھا۔ جیسے ہی مسٹر جارڈن پہنچے ہم سب اس کے اکرام میں کھڑے ہوئے، رسمی سی الیکس کے بعد وہ باقی ممبر سے پوچھنے لگے، ایک ایک کر کے سبھی اپنے بنائے گئے یونیفارم میں خصوصیات بتا رہے تھے۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی، اندر آنے والے شخص کو دیکھ کر میں اپنی آنکھیں جھپکنا بھول گئی تھی، وہ عیسیٰ تھا۔ دیر سے آنے پر معذرت کرتے ہوئے وہ اندر داخل ہوا، مسٹر جارڈن سے ملا، مگر جیسے ہی برابر والے کرسی دیکھی تو نظریں مجھ پر پڑی۔ اس نے غور سے مجھے دیکھا، شاید پہچان گیا تھا کیونکہ ابھی چند دن پہلے ہی تو ملاقات ہوئی تھی۔ وہ میرے برابر بیٹھ گیا، میں نے بھی مسٹر جارڈن سے اپنی کمپنی کی اعلیٰ کارکردگی کے بارے میں بتایا۔ سب کی باتیں سننے کے بعد مسٹر جارڈن نے میری کمپنی اور عیسیٰ کی کمپنی کو سلیکٹ کیا تھا۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ پہلی بار کسی بیرونی کلائنٹ کے ساتھ میری کمپنی کو کام کرنے کا موقع ملا تھا، لیکن مسٹر جارڈن کی اگلی بات نے میرے ہوش اڑا دیے۔ کہنے لگے آپ دونوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ یہ سن کر میں بہت کنفیوز ہوئی تھی کیونکہ میں عیسیٰ کے ساتھ مل کر کام کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن ایسا اچھا موقع بھی گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ مجبوراً مجھے ایگریمنٹ سائن کرنا پڑا۔ جیسے ہی میں اس ہال سے باہر نکلی، پارکنگ ایریا میں گئی تو مجھے عیسیٰ کی آواز آئی، ایکسکیوز می مس، بات سنیں۔ میں تب تک اپنی گاڑی تک پہنچ چکی تھی، وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا مجھ تک پہنچا۔ میں سوچ چکی تھی صاف مکر جاؤں گی کہ میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ وہ میرے پاس پہنچ چکا تھا، کہنے لگا آپ بھی اس دن میرے آفس میں آئی تھی۔ میں سوچنے کا ڈرامہ کیا، پتہ نہیں مجھے یاد نہیں، میں کئی بار میٹنگ کے لیے مختلف کمپنیوں میں جا چکی ہوں، اتنا کہاں یاد رہتا ہے۔ میں لاپرواہی سے بولی۔ وہ کہنے لگا آپ مس سمرا ایاز کے ساتھ آئی تھی غالباً۔ میں نے کہا اوہ آئی سی، تو آپ عیسیٰ ہیں۔ میں نے ماتھے پر برل ڈالے۔ وہ کہنے لگا یہ کمپنی تو سمرا ایاز کی ہے، آپ میٹنگ اٹینڈ کرنے کیوں آئی ہیں؟ اس کے سوال پر میں نے کہا یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، آپ کون ہوتے ہیں یہ سب مجھ سے براہ راست پوچھنے والے؟ میرا لہجہ ترش تھا۔ وہ ذرا سا مسکرایا۔ میں مس نوشین، آپ شاید مائنڈ کر گئی، ایکچولی میں کچھ کنفیوز سا ہو گیا تھا اس لیے پوچھ لیا۔ میں نے کہا ہم دونوں مل کر ہی کام کرتی ہیں۔ یہ کہہ کر میں اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کہنے لگا آپ اس کی فرینڈ ہے، پتہ نہیں کیوں مجھ سے بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، گاڑی سٹارٹ کی اور سیدھا گھر آ گئی۔ حیرانگی کی بات یہ تھی کہ اسے میرا نام تک یاد تھا۔